السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دو افسوسناک خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو لاہور کے اندر سینئر وکیل، سابق گورنر پنجاب، سابق سینیٹر اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ابھی تک تو وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں میں پارٹی کا حصہ ہوں، لیکن لائن انہوں نے کافی ڈفرنٹ لی ہوئی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب، ان کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی، گیٹ کے اوپر جو ہے کلاشنکوف کے فائرز کیے گئے، اور کل رات وہ دکھا رہے تھے، رات کو پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس نے ایک انویسٹیگیشن اس کے اوپر مارک کر دی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جلد یہ رپورٹ آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ ان کے گھر کے اوپر فائرنگ کس نے کی، کیا وجہ بنی۔ اور دوسرا جو افسوسناک واقعہ، ایک افسوسناک خبر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق پرائم منسٹر کے، وہ پچھلے 24 گھنٹے سے غائب ہیں۔ ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن ان کے ایک بھتیجے کی طرف سے میں دیکھ رہا تھا، محمد سعد خان کی طرف سے تھانہ کوسار میں جمع کروائی گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی G6 میں وہ رہائش پذیر ہے اپنی فیملی کے ساتھ، کل رات کو وہ باہر نکلے ہیں کس سے ملنے کے لیے۔ ابھی تک ایز اف نور جب ہم بات کر رہے ہیں وہ ان اکاؤنٹڈ ہیں، ان کا پتہ نہیں وہ کہاں پہ موجود ہیں۔ تمام جو وہاں پہ ایکسپیکٹڈ جگہ پہ وہ ہو سکتے تھے وہاں پہ رابطہ کیا، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ذوالقرنین جو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے رپورٹر، ان سے پوچھ لیتے ہیں اس واقعے کی مزید تفصیلات کیا ہیں اور ابھی تک کیا کارروائی ہوئی اس حوالے سے۔ ذوالقرنین، بہت شکریہ، بتائیے گا یہ کیا وجہ بنی؟ اعظم خان صاحب اپنی مرضی سے انہوں نے فون بند کر دیے ہیں، کہیں غائب ہو گئے ہیں، کیا ہوا؟ جی، یہ جو درخواست ہے وہ ان کے بھتیجے ہیں سعید خان، ان کی جانب سے یہ دی گئی ہے کہ گزشتہ شام جو ہے ان کی اسلام آباد کے اندر کچھ میٹنگ تھیں اور 6:30-7 بجے کے قریب وہ گھر سے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ساری رات انتظار کیا جاتا رہا لیکن وہ نہیں آئے، تو پھر جتنے بھی دوست احباب تھے ان سب سے رابطے کیے گئے ہیں تو یہی جواب ملا ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں آئے ہیں، اور اگلے دن یعنی کہ آج دوپہر تک جو ہے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، ان کے موبائل فون جو ہے مکمل طور پہ بند ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ درخواست تھانے میں دی گئی ہے۔ اب پولیس کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ درخواست جو ہے وہ ابھی ہم تک نہیں پہنچی ہے، جیسے ہی درخواست ہمیں رسیو ہو جائے گی اس کے بعد باضابطہ جو کارروائی ہے اس کا ہم آغاز کر دیں گے اور مقدمہ بھی درج کر لیا جائے گا، لیکن اس سے قبل بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس بات کی تسلی کر لیں کہ کہیں وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ تو نہیں چلے گئے، تاکہ اس کے بعد جو ہے پراپر ہم جو FIR ہے وہ درج کریں۔ اب ان کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ لاپتہ ہو چکے ہیں، تو اس کی باضابطہ جو FIR ہے وہ درج کی جائے۔ ابھی تک FIR درج کرنے کے حوالے سے تھانہ کوسار پولیس کو حکام کی جانب سے کسی قسم کے کوئی بھی احکامات جو ہیں وہ موصول نہیں ہوئے ہیں۔ چلیے، اچھا، ابھی آپ ایک خبر بریک کر رہے تھے کہ ان کا کوئی نیب کے اندر بھی کسی مقدمے کے اندر پیشی ہے، وہ کیا کیس ہے اور کب یہ پیشی ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل، جو NCA 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اسی سلسلے میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بھی طلب کیا ہے، بشرا بی بی کو طلب کیا ہے، بشرا بی بی کو 22 جون کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ اعظم خان کو بھی 19 جون کو طلب کیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ کیونکہ جب اس وقت یہ فیصلے ہوئے تھے اس کیس کے حوالے سے تو اس وقت وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، تو ان کو بطور گواہ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے کہ وہ نیب کے اندر آئیں اور بتائیں کہ فیصلہ کس طریقے سے ہوا تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا چلوں کہ 6 جون کو بھی ان کو طلبی کا نوٹس بھجوایا گیا تھا، مگر یہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے۔ اس وجہ سے دوبارہ ایسا تو نہیں ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید خود ہی کہیں آگے پیچھے انڈر گراؤنڈ تو نہیں ہو گیا۔ اینی ویز، ہماری طرف سے ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا ہے کہ وہ جلد جہاں بھی ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بحفاظت رکھے۔ اچھا چوئی صاحب، یہ لاہور کے اندر واقعہ ہوا جو ہے، اور آج یہ اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ ہوا، آپ یہ ان کا اگر دونوں واقعات کو ملا کے دیکھیں تو آپ کی نظر میں یہ واٹس ہیپننگ؟ نہیں، یہ آپ دو واقعات کی بات کر رہے ہیں۔ خاور گمن صاحب چنگے بڑے سیانے بیانے آدمی ہو تسی بھائی، یہ 14 مہینے میں کتنے ہی واقعات ہیں کہ بندہ اغوا کر لیا گیا ہے، دن دیہڑے اٹھا کے لے گئے، 2-3 دن 4 دن 5 دن بعد اگر کوئی خوش قسمت ہے تو وہ واپس گھر آ گیا ہے، اگر وہ بد قسمت ہے تو ابھی تک اس کے لواحقین جو بوڑھے والدین ہیں جو ٹکرے مارتے پھر رہے، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، اگر ان کے تحفظ کا، ان کے حقوق کا یہ عالم ہے تو آپ یہ جھونپڑی والا یا کوئی کشتی چلا رہا ہے کسی دریا میں،
یا کوئی سائیکلوں کو پنکچر لگا رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں ادارے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے. اب تو آہستہ آہستہ ریاست متحدہ امریکہ نے اپنا یعنی سٹیپ اپ کر دیا اٹیک. انہوں نے پہلے نرم لفظوں میں کہتے رہے, اب انہوں نے شہری آزادیوں اور میڈیا کی آزادی کے اوپر بڑا دو ٹوک موقف لے لیا ہے. اور میں آپ کو عرض کر دوں, جس ملک میں بڑے تکلیف سے رونے کو دل کرتا ہے اصل میں جو بات میں کرنے لگا ہوں, جس ملک میں میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہوں کہ ججوں کے بچوں کو جا کے لاہور میں دمکایا جائے, ججوں کا پیچھا کیا جائے, بڑے سے بڑے کے گھر میں یعنی لوگ جو ہے دیواریں پھلانگ کے داخل ہو جائیں, کسی کے گھر کے باہر کنٹینر جو ہے اس میں دھماکہ خیز مواد رکھ کے 15 دن کھڑا کیا جائے. بھائی آپ باقی کسی کا کیا رہ گیا؟ چوئی صاحب ویسے اس میں میں تو ابھی ایک صاحب مجھے ملے. جی پلیز. آپ نام چاہتے ہیں ساروں کو لینے, میں نہیں لینا چاہتا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں چوئی صاحب کہ اگر یہ جو واقعات ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ واقعات کوئی بناوٹی ہیں, ان کے اندر حقیقت ہے. اگر کسی کے ساتھ جیسا واقعہ ہوا ہے, کوئی ایسی گئی گزری بات بھی نہیں ہے, ملک کے اندر آئین موجود ہے, قوانین موجود ہیں, تو اگر کسی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو اس کو ضرور میرے خیال میں ایک ڈیو پروسیس. میں تو آپ کو ساروں کے نام دے دوں گا نا جنہوں نے مجھے بتایا ہے. چلیں اس کے اوپر آنے والے دن لطیف کھوسا بھی کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہے. نہیں بالکل آرڈنری آدمی نہیں ہے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کل جو رات کو واقعہ ہوا لاہور کے اندر جو ان کے گھر پر, اور وہ ایسے علاقے میں ہوا ہے کہ وہاں پہ تمام طرح کی سرویلنس موجود ہے, سی سی ٹی ویز موجود ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ جو ہے اب لاہور گورنمنٹ صاحب جب آپ لوگوں کے گھر توڑیں گے, کرین لے کے جائیں گے, ان کی بچیوں کے سامنے ان کو ذلیل کریں گے اور پورے ملک میں لا لیسنس کا ایک بازار گرم کر دیں گے, اور نہ کوئی آئی جی کو پوچھے گا نہ ڈی آئی جی کو پوچھے گا, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. چلیں چوئی صاحب اس کے اوپر ہم کامنٹ کرتے ہیں, آنے والے دنوں کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہم تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں گے. ظاہر ایک بہت بڑا کنسرن ہے, اور خاص طور پر جب سے موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تب سے لے کے آنورڈ حالات ناظرین آپ کے سامنے ہیں, اخبارات کے اندر, میڈیا کے اوپر تمام تر تفصیلات موجود ہیں. ناظرین آج کل پاکستان کے اندر عدلیہ اور نظام عدل کو ان کو نکیل ڈالنی چاہیے. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں چوئی صاحب. اچھا چوئی صاحب, آج ہم نے دعوت دی ہے کیونکہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی استحکام پاکستان پارٹی آئی پی بی کے نام سے مارز وجود میں آ چکی ہوئی ہے. آج کل اسی پارٹی کے چرچے ہیں. اسحاق حاکوانی صاحب اس پارٹی کے ون آف دا سینئر لیڈرز ہیں, انہیں آج ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام کے اندر جاننے کے لیے کہ استحکام پارٹی ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ خود استحکام کے پروسیس میں ہے, مراحل میں ہے, کیونکہ کچھ ایک آدھ خبریں آئیں, کچھ لوگوں نے کہا جی ہم تو ابھی اس پارٹی کا حصہ ہی نہیں بنا, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. حاکوانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی گمن صاحب السلام علیکم. اچھا سر, ایک تو بہت بہت مبارک ہو, ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ کی سپوکس پرسن اپوائنٹ ہو گئی ہیں. باقی بھی میں دیکھ رہا تھا لسٹ جو آپ نے سپوکس پرسنز کی جو ہے آپ نے ریلیز کی ہے, ماشاءاللہ کافی اگریسو ہیں. میڈیا کے اوپر تو کافی وہ زبردست انداز سے اپنے موقف کو نہ صرف پیش کریں گے, اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ سوال جو ساری دنیا پوچھ رہی ہے کہ اس دن جب یہ آپ کی پارٹی کی لانچنگ ہوئی تھی کافی لوگ موجود تھے, فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, علی زیدی صاحب, ان کے عہدے ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے, وہ کب تک پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح مولوی محبوب صاحب کراچی سے, کہاں تک پہنچی ہے بات ان کے عہدوں کی؟ نہ کر دیا گمن صاحب, وہ ابھی ایک اسکیلٹن چھوٹا سا بنایا گیا جو روزمرہ کا کوئی کام دیکھنے کے لیے, اور صرف 2-3 ہی عہدے دیے گئے. باقی تو پارٹیوں میں بہت زیادہ عہدے ہوتے ہیں, تو وہ آ جائیں گے چند دنوں میں, کیونکہ اور لوگوں نے جو جوائن کریں گے تو ان کو بھی تو امید ہوگی نا کہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی اچھی جگہ پر منصب دیے جائیں گے, تو باقی صوبوں کے بھی کوئی دوست ہوں گے, تو ہو جائے گا جی. اس میں ابھی اسکیلیٹن بنا ہے, ابھی تو پارٹی کا منشور جو ہے وہ بھی بن رہا ہے, اور وہ بھی عید سے میرے خیال میں پہلے وہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی پارٹی کو رجسٹر بھی کرانا ہے, اس کے بھی کام سونپ دیا گیا ہے ایک بیرسٹر صاحب کو, تو وہ یہ چیزیں ابھی انشاءاللہ
कुछ न कुछ शक्ल शेप कर लेंगे जी। ये 3 नाम जो मैंने जो हकवानी साहब लिए हैं, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और जैदी साहब, और कराची में मौलवी महमूद साहब, उनका अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक दूसरे प्रोग्राम में उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं ज्वाइन करने जा रहे, हमारा हम IPP को हमने अभी ज्वाइन नहीं किया, ना इस हवाले से कोई फैसला किया। आपके पास क्या खबर है? सिवाय मेरे ख्याल में तो उस दिन सारे मौजूद थे। अब अगर उनका कोई ज़हन में कोई तब्दीली है तो कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। अगर वो इतने बड़े फंक्शन में आकर हमें भी मिले, पहले ऊपर कमरे में जहाँ स्पीच तैयार हो रही थी वहाँ पर भी मौजूद थे। अपना इस्माइल साहब तो मौजूद थे, मैंने उनको भी मिला, मौलवी साहब से भी मिले। अगर वो नीचे भी आकर सारे शामिल हों फिर किसी वजह से उनकी कोई चीज हो तो कोई उनको इल्म होगा। उन्हें देखें इतने बड़े सीनियर ओहदे पे जो लोग रहे हैं वो अगर अपने इस तरीके से आगे पीछे होंगे तो वो उनको चाहिए वो पब्लिक को सुनाए। कोई अगर उनके ज़हन में कोई चीज है जो उनके मेयार पे पूरी नहीं उतरी तो वो बताएंगे ना। मैं तो ऑनेस्टली नहीं पता कि उनके क्या वजूहात हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब लंदन के अंदर हैं, एक्सपेक्टेड कोई मुलाकात है वहां पे उनकी मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ? नॉट टू माई नॉलेज। और अगर है तो वो भी अगर लोगों के साथ मिलना जुलना तो रहना चाहिए। सियासी लोग हैं और एक दूसरे के साथ मिल के काम भी किया हुआ है उन्होंने उनके साथ। अगर तो कोई अगर एक उनकी वफाक में हुकूमत बनाने के लिए भी जहांगीर खान साहब ने इमदाद की, सूबे की हुकूमत पंजाब में भी बनाने के लिए उनकी इमदाद की, तो वो कोई उनके साथ कोई नाराजगी या कोई ऐसा पहलू तो नहीं है कि अगर कोई बंदे मिले तो अगर उसमें ज्यादा वो हैरत की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक हो गया। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे मुखातब होंगे और सवाल भी करेंगे। चौधरी साहब, ओवर टू यू सर। इसहाक खाकवानी साहब, आप एक तो ये मुझे फरमाएं कि आया आपकी इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है उसने टेक ऑफ कर लिया है या नहीं, नंबर 2। और ये मुझे बताएं जाती सतह पर कि इसहाक खाकवानी जो है उनका एक रिकॉर्ड है और वो करप्ट लोटे लुटेरे चोरों के खिलाफ पूरी जिंदगी एक जहाद करते रहे। आज उन्हीं लोगों के साथ बैठ के और कि हम उनकी गवर्नमेंट बनवा दे थे, अब कर रहे हैं, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? चौधरी साहब, हर आदमी ने अपना पब्लिक के अंदर अपना एक मेयार पैदा करना है। वो सबका बराबर नहीं हो सकता। पार्टियों में मुख्तलिफ किस्म के राय रखने वाले लोग होते हैं। चाहिए तो ये कि हम अपना किरदार खुद अदा करें और पार्टी को अपने साथ मिला के सिमत में ले जाएं। चौधरी साहब, जब हम 2011 में इमरान खान साहब की पार्टी में आए थे तो हमने उससे जब चीजें देखी तो ईमानदारी से मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें उनकी बेहतरी के लिए हमने काम किए और वो साबित भी किया कि एक उनकी अपनी किस्मत भी अच्छी थी और बाकी लोगों की, हमारे लोगों की कुछ थोड़ी बहुत सी मेहनत भी थी और हमने उनको कभी गलत मशवरा, आज तक उनके साथ इख्तलाफ भी हुआ, कभी उनको गलत मशवरा नहीं दिया। और अगर कोई लीडर अपना मशवरा ना माने तो पार्टी के अंदर तो हमा टाइप लोग होते हैं। डिफेंड करने में लगे आप। अच्छा, मैं देखिए मैं तो अपनी अब अर्ज कर रहा हूँ, जो आपने मेरे से सवाल किया है मैंने उसको आपको जवाब दे दिया। अच्छा, हकवानी साहब, बिल्कुल देखे ना, इमरान खान के साथ यही बंदे थे तो वो लोगों को अच्छे लगते थे। वो अगर हमारे साथ आए तो वो उनसे पूछा जाए ना कि आप क्यों गए और किस वजह से गए। कोई लालच है तो उनके ज़हन में होगी। हमने तो पार्टी एक शामिल करने के लिए काफी सारे लोग हमारे पास आए। मेरे पास तो परसों भी 3 MNA साहबान मेरे पास आए हैं। मैंने उनको कहा जहांगीर खान आ जाएंगे तो फिर आप शामिल हो जाएं। तो इस तरीके से पार्टियों में भाई साहब हमागी टाइप लोग होते हैं और कई चीजें लोगों को पसंद आती हैं, कई लोगों को पसंद नहीं होती। पार्टी के अंदर भी आपस में पसंदगी और ना। अच्छा हकवानी साहब, एक तो चौधरी साहब ये पूछ रहे हैं कि पार्टी टेक ऑफ कर गई है या नहीं, और साथ में सवाल मिला लीजिएगा
چونکہ آپ کے پارٹی کے کافی سارے لوگ ابھی تک موجودہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس کا حصہ ہے. ظاہر ہے اون چودھری صاحب آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں, اس کے علاوہ سیکرٹری ٹو دا پیٹرن چیف ہیں, لنگیار صاحب ہیں, اور بھی چند ایک لوگ کابینہ کا حصہ. اچھا یہ دو بندے ہیں. تو یہ کب تک, مطلب یہ ظاہر ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ اگر ایک پارٹی نے ایک سیپریٹ سٹینڈ کے ساتھ, نظریے کے ساتھ ٹیک آف کرنا ہے جو چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں, تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے آپ کو یہ عہدوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی نا. یعنی عہدے تو دینے چاہیے لوگوں کو, کوئی نہ کوئی بندے شامل ہو جاتے ہیں اور دل نہ بھی کرے تو ان کی مقام ایسا ہوتا ہے, ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا گمن صاحب, میں تو اس دن جو پارٹی لانچ ہوئی ہے اس کے اندر جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں میں تو اس کو کافی سکسیس سمجھتا ہوں میری نگاہ میں. آپ بڑی کین نگاہ رکھتے ہیں, آپ پریس کے اندر بڑے ایک نامور لوگ ہیں, چودھری صاحب بھی. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جی باقی جب پارٹیاں اناؤنس ہوتی تھی ان کے ساتھ کتنے بندے ہوتے تھے. میں اگر آپ کو میں آپ کے نمبر پہ ایک فوٹو بھیجوں گا 1967 کا شاید ہے, اور نومبر کا, جب ڈاکٹر مبشر صاحب کے گھر پہ بھٹو صاحب نے لانچ کیا تو وہ 30 نومبر ہے یا اکتوبر ہے. اس کی تصویر دیکھیں تو اس میں 2-3 بندوں کے علاوہ کوئی الیکٹیبل نہیں تھا, اور وہ سارے بندے اس پارٹی میں آئے اور بعد میں الیکٹیبل بن گئے اور بڑی بڑی منزلوں پہ رہے. تو یہ چیزیں ہو گئی. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس بہت سارے ایم این اے ایم پی اے حضرات. اچھا حقوانی صاحب, ایک سوال جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے خاص طور پر حکومت کے اندر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹائم زیادہ ملنا چاہیے موجودہ, ہم یہ ایمرجنسی کوئی لگا کے اکنامک ایمرجنسی یا کوئی اور طریقہ کار استعمال کر کے اس کو 6 مہینے سال ایکسٹینڈ کریں. آئی پی پی کے اندر اس حوالے سے کوئی پرنسپل پوزیشن آپ لوگوں نے لے لیا ہے کہ نہیں, جو الیکشن وقت پہ ہوگا, مطلب یہ 13 اگست کو ٹائم پورا ہو رہا ہے اور اس کے بعد الیکشن ود ان 2 منتھس ہونا ہے اور ہر حال میں ہونا ہے, ہم کبھی بھی الیکشن کی ڈیلے کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے جہانگیر خان کی غیر موجودگی میں, علیم خان صاحب نے بلائی تھی. ان کے اندر انہوں نے جنرلی یہ آپس میں یہ بات کی اور اس میں کوئی اس قسم کا نہ ایجنڈا تھا نہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ایک مفروضے ہیں جو کہ پریس میں بھی اور لوگ بھی آپس میں بیٹھ کے ان کا بات کرتے ہیں. ان کا دل نہیں مانتا, کہتے ہیں کہ جی یہ اکتوبر میں بھی شاید الیکشن نہ ہو, یہ بھی کہتے ہیں. اور رائے رکھنے والے, قانونی رائے رکھنے والے کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اب یہ پورا ہو گیا ہے اور پنجاب کی حکومت اور فرنٹیئر کی حکومت اب اپنے وقت سے بھی آگے انٹرم سیٹل میں جا رہی ہے, یہ قانون کے خلاف ورزی ہے. تو اس کے اوپر بھی لوگوں میں ڈیوائیڈڈ رائے ضرور ہے. میرے خیال میں اس ساری چیزوں کا جو سوال اور جواب ہے نا, وہ صرف ایک آدمی کے پاس ہے اگر وہ جواب دے دے, اس کا نام ہے آصف زرداری. اگر وہ اس کے اوپر آپ کی سوال پوچھیں تو اگر وہ جواب دیں تو میرے خیال میں وہ جواب جو. اچھا حقوانی صاحب, ملک کے اندر اس وقت شدید ٹینشن ہے, سیاسی تناؤ ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر. آئی پی پی کیا سجیسٹ کرتی ہے اگر یہ ٹینشن زدہ ماحول کو بہتر کرنا ہے ملک کے اندر؟ آپ کو پتا ہے یہ مار داڑ پکڑ دکڑ, لوگ ایم پی اوز کے تحت 3 ایم پی او کے تحت پکڑے جا رہے ہیں. نمبر آف لیڈرز آپ کو پتا ہے اس وقت جو جیلوں کے اندر ہیں, لاہور کے اندر پرویز الہی صاحب, باقی سارا معاملہ, کیا حل آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ جہاں زیادہ لوگ کئی جگہوں پر تو جو ایکشن ہے وہ صحیح بھی ہے اور کہیں ایکسیسز بھی ہیں. یہ تو ایک آئٹم کے اوپر اگر ڈسکشن ہو تو اس میں جنرل نہیں کہا جا سکتا کہ جی سب کے ساتھ ایسے غلط ہو رہا ہے اور یہ سب کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. اس کے اندر ایک طریقہ کار ہے, لگتا لوگوں کو ہے کہ ایکسیس ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آج تک کوئی چیز ایسی ہوئی نہیں. جو آپ کو معلوم ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ ہم نے 5 سال بڑے اچھے گزرے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ تعلقات رہے. میں اس چیز پہ ان کے بارے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ان کے باتوں میں ایسی بات کروں جو ہمارے میرے دل میں بعد میں یہ افسوس رہے کہ میں نے ایک. چلیں بہت شکریہ اسحاق حقوانی صاحب, وقت لیے. ہماری طرف سے گڈ لک ٹو یو اینڈ ٹو یور پارٹی.
नाज़रीन, आज इस्लाम आबाद के अंदर एक और भी इवेंट हुआ चौधरी साहब। मोहतरम जो है शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जो है मुंतखब हो गए हैं, और बाकी जो कौन कौन से लोग जो नए ओहदेदार आए हैं इसके ऊपर भी चौधरी साहब आपको बताएंगे और आपका कमेंट भी चाहेंगे कि जबरदस्त अंदाज से पार्टी की क़यादत जो है बिला मुकाबला उसका इंतखाब हो गया। नाज़रीन, स्टे विद अस, आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा इज्तिमा हुआ जो हुकूमती पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उनकी जनरल काउंसिल मीटिंग हुई। तमाम जो उनके ओहदेदार हैं पार्टी के आइंदा 4 साल के लिए उनका इंतखाब जो है अमल में लाया गया है। शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं और सदर भी पहले भी थे, अब भी उनका इंतखाब कर लिया गया बिला मुकाबला। उसके बाद मरियम नवाज जो हैं वो बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर उनका जो है इंतखाब हो गया है। मेरी नज़र में शी इज़ द ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट राइट नाउ, द वे वो पार्टी को ऊपर उठाने में दिन रात मेहनत कर रही हैं। उसके बाद अता ताड़ साहब नून लीग के डिप्टी सेक्रेटरी, ये भी डिजर्विंग मेरे हिसाब से पोजीशन है, बिला मुकाबला इनका बनता था। इसहाक डार साहब नून लीग के सेक्रेटरी खजाना, उनका इलेक्शन हो गया है। और चौधरी साहब, अगर आपको मेरी आवाज ठीक आ पा रही है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कोई पोजीशन नहीं मिली। आज जो नए ओहदेदार आइंदा 4 साल के लिए जिनका इलेक्शन हुआ है, बाकी जो मैंने आपको बताए हैं तमाम तर जो ये इलेक्शन है ये विदाउट एनी मुकाबला, बिला जो है मुकाबला इनका इलेक्शन हो गया है, इनका इंतखाब हो गया है। क्या कहेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने इसलिए कोई ओहदा नहीं दिया कि वो समझते हैं कि खाबर घुमन और गुलाम सैन की पढ़ाई हुई पट्टियों पर वो अमल कर रहे थे। उनको हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, तबाही बर्बादी नजर आ रही है, इकॉनमी तबाह हो रही है, अवाम तबाह हो गए हैं, लूट मार का बाजार गर्म है, ऑपोजिशन के साथ मेल ट्रीटमेंट हो रहा है, एंड देयर इज नथिंग गोइंग राइट इन दिस कंट्री एंड वी कैन नॉट बी पार्टी टू दी क्राइम बीइंग कमिटेड बाय पीडीएम गवर्नमेंट। इस सूरत हाल दे विच मरियम साहबा इंजॉय करन, शहबाज शरीफ साहब करन, अता तारल बड़ा टॉप रेट बहुत बड़ा लीडर है, वो पार्टी नूं उत्ते लैके जाएगा। असी जिहड़ा ना सानू माफी दिओ, असी घर बैठे हैं। सो दे हैव प्रैक्टिकली पार्टेड वेज आवर कंपनी विद PMLN। अच्छा चौधरी साहब, आज इस जो है वहां पे जो इवेंट हुआ उस दौरान जो है शहबाज शरीफ साहब ने भी और मरियम नवाज साहिबा ने भी बहुत ज्यादा तारीफें की इसहाक डार साहब की कि वो इकोनॉमी को जिन हालात के अंदर उनको मिली और चला रहे हैं, मौजूदा जो चैलेंजेस हैं मुआशी, वो बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं। और अगर कोई भी पार्टी की पॉलिसी के साथ और पार्टी की ये जो हमारा गवर्नेंस हम कर रहे हैं इसके साथ मुतफिक नहीं है तो वो अपना जो रास्ता ले सकता है, आवर वे या हाईवे, हाँ उसको पार्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो ये है कि कल से आप देख रहे हैं, कल जो बयानात दिए इसहाक डार साहब ने, जो अभी सेक्रेटरी खजाना भी नून लीग के बिला मुकाबला जिनका इलेक्शन हो गया है, वो अब ये इल्जाम धर रहे हैं जो उस IMF के सर कि जनाब आला IMF है वो सारी बीमारियों और हमारी जो मुआशी बीमारियां, इक्तिसादी बीमारियां हैं, उनकी जड़ हैं। जंग अखबार का अगर आप तराशा देखें, उनकी मेन लीड दिवालिये के लिए आलमी सियासत, ये जनाब आला बात कर रहे हैं। मुखालिफ बैरूनी कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए और फिर IMF के साथ मुज़ाकरात करे, ये आप देख लें। उसके बाद दुनिया अखबार में IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने फिर मुज़ाकरात करेंगे। ये IMF के ऊपर डायरेक्ट जो है मेरे हिसाब से तो हमला कह लें, जो भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद डॉन की खबर भी है, डार ब्लेम्स जियो पॉलिटिक्स फॉर स्टॉल्ड IMF लोन। उसके बाद ये जो सारी प्रॉब्लम हो रही है IMF के साथ, जो आपकी लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से रुपया नीचे गिर गया है। सवाल इसके ऊपर नाज़रीन ये उठाया जा रहा है और हम भी उठा रहे हैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से, जियो पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो मोहतरम इसहाक डार साहब को पाकिस्तान की अवाम को बताना चाहिए। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का ऐवान मौजूद है जो भी टूटा फूटा थोड़ा बहुत, उसमें जाके बताना चाहिए कि जियो पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड क्या है, IMF क्यों जियो पॉलिटिक्स कर रहा है। IMF तो ये कह रहा है कि भैया आपने हमसे पैसे लेने हैं, पैसे जिन शराइत पे लेने हैं ये हमारी शराइत है, इसके ऊपर हम आपको पैसे देंगे, आपको इस्लाहात करनी पड़ेंगी, आप वो इस्लाहात नहीं कर पा रहे। इसी तरह चौधरी साहब, मूडीज की जो लेटेस्ट असेसमेंट आई है पाकिस्तान के हवाले से, वो भी आपके गोशगुजार करते हैं, नाजरीन को भी वो दिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं।
موڈیز نے پاکستان سے متعلق اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ آمدنی بڑھانے والے نئے اہم اقدامات کی کمی کے نظر حکومت کے محصولات کے تخمینے بنیادی طور پر اس مفروضے پر انحصار کرتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ زیادہ ہوگی اور محصولات میں اضافے کو سپورٹ کرے گی، لیکن حالیہ تناظر میں ہمیں اس مفروضے سے جڑے تنزلی کے بڑے خطرات نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی قرضوں سے متعلق انتہائی کمزور استعداد قرض کی پائیداری سے جو ہے متعلق خطرات کو بڑھا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ تمام حقائق ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ بار بار انٹرنیشنل میڈیا ہو، انٹرنیشنل اکانومسٹ ہوں، ملک کے اندر جو اکانومسٹ ہیں وہ بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی لڑائی جاری ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں پہلے ہم نے آپ کو پہلے بھی اگر خاور گورنمنٹ صاحب جی صاحب وہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کا یہ موقف ہے کہ آئی ایم ایف جو شرائط ہمیں بتاتا ہے کہ جی آپ یہ ٹارگٹ پورے کریں، آپ اتنے لوگوں کو ٹیکس دیں، اتنی سبسڈی ختم کر دیں، اتنی قیمتیں بڑھا دیں، یہ تو لیوی جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ پر اس کا اضافہ کریں، ان کو یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ہم لوڈ جو ہے لوگوں کو ان کے اوپر لاتے جاتے ہیں، جب وہ کر کے آتے ہیں تو 5-6 نہیں رکھ دیتے ہیں، اور وہ ہمیں قرضہ دینے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ جو ہے ان کی وہ ہلا رہے ہیں ڈوریاں، اور وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آئی ایم ایف اور باقی اداروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ دس از دی موقف آف آور گورنمنٹ۔ لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے اسی موقف کو سامنے رکھ، وہ پہلے اسی حکومت کے فائنانس منسٹر تھے، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ حقائق کچھ مختلف ہیں۔ جو ڈار صاحب جس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ جس کے اوپر اپنے سارے بیانیے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو سنیں ناظرین۔ جیو پالیٹکس سپٹمبر میں تو انوینٹ نہیں ہوئی ہے، جیو پالیٹکس تو ہمیشہ سے ہوتی تھی، پچھلے ادوار میں بھی ہوتی رہی ہے، 75 سال سے ہوتی ہے۔ اچھا بیٹسمین ہوتا ہے وہ سوئنگ بالنگ کو کھیلتا ہے، یہ تو نہیں کہتا کہ سوئنگ بالنگ ہو رہی ہے اس لیے میں آؤٹ ہو کے آ گیا۔ تو یہ کہنا کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے یہ کافی نہیں ہے، آپ نے جیو پالیٹکس کے ہوتے ہوئے پروگرام کرنا ہے۔ کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مہینے ہی پروگرام کا نواں جائزہ مکمل کریں گے۔ تو ایکچولی پہلے حکومت پاکستان کو سوچ لینا چاہیے، وزارت خزانہ کو، کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہم یہ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ بات بڑی سادہ سی ہے کہ کیا ہم نے یہ پروگرام کرنا یا کیا ہم نے پروگرام نہیں کرنا۔ یہی مفتاح اسماعیل صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے یہ پیکج جو ڈیل ہے یہ ہو، اس کے اوپر سائن ہوں، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن جب آپ خود ہی نہیں چاہیں گے تو پھر کیسے آئی ایم ایف کرے گا؟ سنیں ذرا۔ دیکھیے، جو میرا تجربہ ہے وہ یہ کہ چین بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے، امریکہ بھی یہ چاہتا ہے ہمارا آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے، مڈل ایسٹرن کنٹریز بہت شدت سے چاہتے ہیں کہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے۔ اور یہ جو پیسے انہوں نے دیے ہیں آپ کو، جو 2 بلین اور 1 بلین، اس پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ہیز ٹو بی ان گڈ اسٹینڈنگ ود دی آئی ایم ایف، جو پہلے بھی سعودی عرب کے پیسوں میں۔ تو اگر یہ آئی ایم ایف کے پیسے نہیں ہوتے تو سعودی عرب کے بھی پیسے نہیں آئیں گے 2 بلین، اور یو اے ای کے بھی پیسے 1 بلین نہیں آئیں گے، وہ لکھ کے دیا انہوں نے۔ ناظرین، یہ جو بات پچھلے دنوں ڈار صاحب نے کہی کہ ہم ری اسٹرکچرنگ کی طرف جا سکتے ہیں، ری اسٹرکچرنگ کے اوپر تمام جو اکانومسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی معاشی ناکامی مان لی ہے اور آپ ڈیفالٹ ڈکلیئر کر لیتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی یہی خیال ہے۔ لیکن آپ کی ذمہ داری ہے نا بھائی، آپ یہاں پہ 24 کروڑ کا ملک جو ہے اس کو آپ بول رہے ہیں کوئی ایک آپ دن بول رہے ہیں میرے پاس پلان بھی ہے۔ کون سا پلان بھی ہوتا ہے اس دنیا کے اندر جہاں پہ پوری دنیا کا مالیاتی ادارہ جو ہے وہ آئی ایم ایف، یہ تو obvious ہے کہ پلان بھی نہیں ہے۔ ایک دن آپ کی وزیر آ کے بولتی ہے پلان بھی نہیں ہے، گورنر آپ کے بولتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ بولتے ہیں ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں۔ مطلب واٹ از ری اسٹرکچرنگ اف ناٹ اے پولائٹ وے آف ڈیفالٹ؟ خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ری اسٹرکچرنگ آپ کے جو لونز ہیں وہ پہلا قدم ہے ڈیفالٹ کی طرف۔ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ تو ایک اسٹیپ ہے ڈیفالٹ کی طرف ہے۔ اب یہ سمجھیں اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو سب آپشن ایویلویٹ کر کے ایک اسٹیپ لینا پڑے گا۔ اب سوال ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ نے ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے اپنے لونز کی تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ مسئلہ یہ نہیں کہ ڈار صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے آپ رکھنے سے جو ڈر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ جب سارے پاکستان کے جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو بجٹ بنایا جو سب غلط بنایا ہے، یہ کوئی جو ہے تھوڑی بہت بھی کارنامہ ہوتا کیتا ہوتا مینوں دس دیو۔
ने कारनामा तो यही किया ना। आज अगर आप वो तकारीर सुन लें जो आज जनरल कौंसिल की मीटिंग में नून लीग के रहनुमाओं ने, मरियम साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने उनकी तारीफें की हैं कि जो डार साहब के खिलाफ बोलेगा वो पार्टी में रहना चाहता है, उसकी मर्जी, हम उसको वेलकम नहीं करेंगे। तो नाज़रीन ये हकायक हैं। अब डार साहब के ज़ाहिर है डार हाथ में इस अवाम की डोरी है, अगर इसकी मैशत को, इस हमारी जो मंझदार में फंसी कश्ती है उसको किनारे लगाना है। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर, 30 जून को दूर नहीं है, पता चल जाएगा कि हमें 9th रिव्यू मिलता है या नहीं मिलता, IMF के साथ हमारे मामला कैसे चलेंगे। अभी एक ब्रेक की तरह जाना, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर लड़ाई हो रही है। अब ये कोई इस पे ऊपर तो दो राय नहीं है, ना ही हमें कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस चाहिए कि मुल्क के इस वक्त अंदर जो सियासी लड़ाई हो रही है उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ रहा है। और ज़ाहिर है हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई मसला पड़ता है, तो हम अपने दोस्त ममालिक के पास जाते हैं। और ख़ास तौर पर चाइना, ज़ाहिर है हम जब कहते हैं कि हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी दोस्ती हमारी शहद से मीठी, तो फिर वो दोस्त जो है आपको बताते हैं अकल की बात। अब सुने या न सुने वो तो हमारा काम है। सुने क्या फरमा रहे हैं वो। 推动国家走上发展振兴的快车道。 Stability is the premise of development, which is in turn rooted in security. As Pakistan's good neighbor, good friend, and a good partner, we sincerely hope that the political forces in Pakistan will build consensus, uphold stability, and more effectively address domestic and external challenges, so that it could focus on growing the economy, improving people's lives, and bring the country into a fast track toward development and rejuvenation. अब जाहिर है वो क्या फरमा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है इत्तफाक राय चाहिए, जो सियासी कुव्वतें हैं उनके दरमियान, ताकि मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सतह के ऊपर जो चैलेंजेस है उनका सामना जो है इफेक्टिवली किया जा सके। इसी तरह हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है नील हॉकिंस पाकिस्तान आए, वो पाकिस्तान की जो है सियासी क़यादत अक्रॉस द बोर्ड उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने क्या उसके अंदर फरमाया, लाहौर के अंदर सारी क़यादत से वो मिले, लाहौर में अहम सियासी रहनुमाओं से मिलकर खुशी हुई। इन मुलाकातों का मकसद एक मुस्तहकम, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान जो बुनियादी आज़ादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मुआवनत फराहम करना था। रहनुमाओं पर जोर दिया कि इस मुश्किल वक्त में इत्तफाक़ राय पैदा करने यानी इज्तिमा करने के किरदार अदा करें। मतलब आप लोग सोचें समझें, हालात मुश्किल हैं लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं है कि आप लोग मिल बैठ के बात ना कर सकें। पाकिस्तानी जो सियासत है या सियासी रहनुमा है उनके ऊपर जोर दिया गया। पाकिस्तान में जो तैनात साबिक सफ़ीर जो हैं सऊदी डॉक्टर अली अवाद असीरी का उनका खिताब था, उन्होंने भी अपने खिताब के अंदर क्या बात की थी कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम तरक्की में रुकावट है। पाकिस्तान ने तरक्की करना है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। नाज़रीन, सियासी इस्तेहकाम किसी भी मुल्क के अंदर अगर चाहिए, जमहूरी ममालिक के अंदर, वो एक ही चौधरी साहब नुस्खा है, वो है इलेक्शन। आप इलेक्शन देख रहे हैं इसी साल में, जो साहब हमारे पास वक्त थोड़ा है, 40-50 सेकंड, क्या कहेंगे, इलेक्शन हो जाएंगे इस साल? कौम और सारे पाकिस्तान के दोस्त और पाकिस्तान के खैर खा ये चाहते हैं कि मुल्क में जल्द अज जल्द तमाम सतह पर इलेक्शन हो और फ्री फेयर इम्पार्शियल। जी चौधरी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अंदर जो वाहिद हल है इस वक्त इस मुश्किल से निकलने का वो है इलेक्शन। जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह सोमवार को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।